السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی اور اسٹوڈیو میرے ساتھ ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، بڑھتے ہوئے مالی خسارے اور گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر سے پریشان حال پی ٹی آئی کی حکومت کو بالآخر ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے اور دورہ سعودی عرب کے دوران یہ اعلان ہوا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو مجموعی طور پہ کوئی 12 ارب ڈالر کے ریلیف پیکج دے گا، جس میں سے کہا جا رہا ہے کہ 3 ارب ڈالر سعودی عرب قرضے کی شکل میں پاکستان کو دے گا، جبکہ اگلے 3 سال تک 3 ارب ڈالر سالانہ کے حساب سے خام تیل پاکستان کو بطور ادھار ملے گا، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس مدت کے اندر توسیع بھی ہو سکتی ہے۔ حکومت اس کو اپنی بڑی کامیابی ناظرین قرار دے رہی ہے، اور اس کا آج ہم نے براہ راست ایک اثر بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر سٹاک مارکیٹ 1500 پوائنٹ کے اوپر چلی گئی، اور ساتھ میں جو ڈالر کی قیمت ہے اس کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 روپے تک کی کمی ایک آئی ہے۔ لیکن آج ہم یہ ڈیبیٹ کریں گے کہ یہ جو قرضہ فی الحال میں مل تو گیا ہے، کیا انہی بنیادوں پہ وزیر اعظم پاکستان ملک کو چلاتے رہیں گے، یا پھر آگے چل کے کچھ معاشی اصلاحات اور بالخصوص برآمدات بڑھانے کے حوالے سے بھی کچھ اقدامات کیے جائیں گے، اور وہ کتنے مؤثر ہوں گے آج ڈیبیٹ کا حصہ ہوگا۔ پھر ہم ذکر کریں گے کراچی میں واقع پاکستان کوارٹرز کو خالی کرانے کے حوالے سے آپریشن کا، جس کے دوران احتجاج ہوا ہے، رہائشیوں اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، اور اس دوران کہا جا رہا ہے کہ کچھ پولیس کے اہلکار اور مظاہرین زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد گورنر سندھ نے رابطہ کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی 3 ماہ تک اس آپریشن کو مؤخر کر دیا گیا ہے، اور ساتھ میں گورنر سندھ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ان کے حساب سے متاثرین، وہ کیسے متاثرین ہیں کہ جو قابض ہو کے بیٹھے تھے، انہیں کو متبادل جگہ دینے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں، تو تب تک اس معاملے کو روکا جا رہا ہے۔ پھر ہم ذکر کریں گے ڈو مور کے نئے امریکی پیغام کا۔ جی ناظرین، آج امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پھر بات کی ہے پاکستان کو لے کے اور افغانستان کو، اور کہا ہے بڑے واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں کہ پاکستان کے حکام سے جو ملاقاتیں ہوئی تھیں، ان ملاقاتوں میں بڑا واضح پیغام دیا گیا تھا کہ پاکستان اپنی سرحدوں کے قریب جو محفوظ ٹھکانے ہیں دہشت گردوں کے، انہیں ختم کرے۔ اگر وہ ختم نہیں ہوتے تو اس وقت تک افغانستان کا مسئلہ پائیدار طور پہ حل نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک پالیسی اناؤنسمنٹ کی تھی جنوبی ایشیا کے حوالے سے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے، گویا کہ جو پاکستان سے کہا گیا ہے وہ پاکستان کو کرنا پڑے گا، ادروائز پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اور شو کے آخر میں ذکر ہوگا مہنگی بجلی کا۔ بالآخر آج حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بجلی کے نرخوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے کو باضابطہ ان کا بیان تو نہیں ہے، لیکن جو ذرائع سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ توقعات سے کم بڑھائے گئے ہیں، لیکن یہ فیصلہ عوام پہ کتنا بھاری گزرے گا اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ زاہد صاحب، معجزہ ہو گیا سر، لیکن آج ایک نجی چینل نے وزیر خارجہ سے پوچھا کہ جی ہوا کیا ہے؟ وہ جو راحیل شریف صاحب کی تعیناتی تھی اور ساتھ میں کچھ اور بھی شرائط آپ لے کے ہیں تبھی آپ کو یہ پیکج ملا ہے، انہوں نے کہا جی ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے، ہم روضہ رسول پہ گئے ہیں، وہاں پہ ہم نے دعا مانگی ہے اور اس سے سعودی حکام کے دل نرم ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں پیکج دے دیا سر۔ اتنا سمپل ہے سر۔ ماشاء اللہ، بہت میں خیال آئندہ حکمرانوں کو بھی یہی کرنا چاہیے، تو شاید مسئلے مسائل بہت زیادہ حل ہو جائیں گے، لیکن دعا کرنی چاہیے۔ اصل لیکن بات یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ جو اس کا اچھی بات اس لیے گورنمنٹ کے لیے ہوئی ہے کہ جو پریشر تھا اس میں کمی آئے گی، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ بن کے آیا تھا کہ اس وقت آپ کے پاس صرف 1.5 مہینے کی آپ کے پاس امپورٹ جو ہے کے لیے پیسے تھے۔ جی بالکل۔ اور فارن ایکسچینج ریزرو جب آپ کا کم ہوتا ہے تو اس کے اثرات اور چیزوں پہ پڑتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے اس سے بہت زیادہ اس کی ویلیو بڑھ گئی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اسٹاک مارکیٹ میں بھی اثر پڑا تھا، کیونکہ سب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے پاکستان کیا ڈیفالٹ تو نہیں کر سکتا ہے، اور خود خان صاحب بھی جاتے آتے یہ کہہ کے گئے تھے کہ ڈیفالٹ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نہیں کریں۔ تو ایک تو خالی یہ بات تھی کہ دیکھیں ایک 2-3 چیزوں اس پہ واضح ہونی چاہیے کہ آپ کو ریلیف ملا، اس میں بہت خوشی نہیں منانی چاہیے،
یہ آپ کے پاس جو 3 بلین جس کی بات کرتے ہیں وہ آپ کے پاس پارک ہوتے ہیں پیسے، وہ آپ خرچ نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ آپ کو واپس دینے پڑتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کی جو امداد ہوتی ہے وہ آپ کو ایک اسپیس دیتے ہیں۔ جب آئی ایم ایف کے پاس بھی جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک لحاظ سے اسپیس ملے جہاں آپ جو ہے پھر جو ریفارمز کرنے ہیں وہ کریں، تاکہ بعد میں اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے مستحکم کریں۔ ہماری جو 12 دفعہ ہم جا چکے آئی ایم ایف میں، ہم نے کبھی بھی اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک لحاظ سے پرابلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں اصل چیلنج تو گورنمنٹ کے لیے اب آئے گا کہ آپ کو کچھ سخت اقدامات کرنے پڑیں گے، کیونکہ جو ہے یہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے ریلیف تو ملا ہے، کچھ دوا کھا کے آپ نے ایک حالات مریض کھڑا تو ہو گیا پر چلنے کے لیے کچھ اور لیکن آپ کو جو سرجری کرنی ہے وہ تو کرنی پڑے گی آپ کو، جو ہے اس میں اب دیکھنا ہے کہ کس طرح سے حکومت اس امداد کو استعمال کر کے جو ہے آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ لیکن عارفہ وہ کہتے ہیں کہ برآمدات آپ کو بڑھانی پڑیں گی تبھی ڈالرز آئیں گے۔ حالت یہ ہے کہ آپ نے کمرشل اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی مہنگی کر دی ہے 15 سے 25%۔ وہ کہتے ہیں برآمدی صنعتیں پہلے ماشاءاللہ سے بند پڑی ہیں، تو اگر اس طرح کے اقدامات ہوں گے تو پھر کیا ہماری برآمدات بڑھ پائیں گی؟ شرائع صاحب، ایک تو یہ اتنا بڑا آپ نے اکنامک کویسچن مجھ سے پوچھ لیا ہے، تو میں تو صرف کوٹ کر سکتی ہوں شوکت ترین صاحب کو جو رات کو ٹیلی ویژن پہ اس ایشو پہ بول رہے تھے۔ تو بقول ان کے جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ سعودی ریلیف پیکیج ملا ہے یہ اس لیے بہت اہم ہے اور بہت اچھی خبر ہے کیونکہ اگلے 6-7 مہینوں کے لیے پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا کرائسس تھا، اور ہی سیز کہ اب یہ جو ریلیف پیکیج ہے دس ول ہیلپ اس ٹائڈ اوور دوز منتھس، اور بقول ان کے کہ اگلے جو 6-8 مہینے ہیں اس کے اندر کیونکہ اب ڈالر کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ریئلسٹک ہو گئی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے ایکسپورٹس میں امپروومنٹ آئے گی، کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں ایکسپورٹرز کا بالکل ہو کچھ نہیں رہا تھا، وہ اسی لیے تھا کیونکہ ڈالر کی قیمت جو تھی یا جو روپی کی قیمت تھی وہ اتنی انریلسٹک ہے، تو وہ کہہ رہے تھے وہ ہو گیا۔ دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ ساتھ میں ہم نے یہ بھی کر دیا ہے کہ اب امپورٹس کے اوپر جو ڈیوٹیز اور ٹیکسز لگائے ہیں اس سے بھی فرق پڑے گا، ڈیمانڈ بھی کم ہوگی، پیسے بھی بنیں گے۔ اور تیسرا وہ کہہ رہے تھے کہ جو ریمیٹنسز کے اوپر کچھ اقدامات حکومت کرنے لگی ہے اس سے بھی فرق پڑے گا۔ تو ہی فیلٹ، اگین ان کا اوپینین ہے اور شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں تو میں ان کو ہی کوٹ کر سکتی ہوں، ان کا خیال تھا کہ پھر 6-8 مہینے تک پاکستان کی اکانومی کے اندر کچھ بہتری کی صورت ان جو اقدامات لیے حکومت نے اس کی وجہ سے بھی آ جائے گی، اور جب ہم اب آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو ساتھ میں ان سے بھی جو اب ہمیں بیل آؤٹ پیکیج لینا پڑے گا وہ ذرا کم ہوگا، کیونکہ یہ کڑی شرائط کی بات نہیں ہے، بٹ جسٹ ان ٹرمز آف دی اماؤنٹ جو اب ہم ان سے مانگیں گے نا وہ ہمیں کم چاہیے ہوگا بیکاز آف دا سعودی بیل آؤٹ۔ صاحب ایک تھوڑی سی اور بھی خوش فہمی لوگوں کو ہے کہ شاید اب کچھ چین کی طرف سے بھی کچھ مدد آ جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک پہلے مرحلے میں سعودی عرب کی طرف سے ایک اچھا رسپانس آیا ہے تو اب دوسرے دوست ممالک بھی کچھ ایسا کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اب دوست ممالک تو کیا رہ گئے ہیں، دو ہی ہمارے دوست ملک ہیں نا، مطلب جی ایک نے کر دیا دوسرے کی باری ہے، سعودی عرب ہے اور پھر چائنا کی بات آتی ہے، اب امریکہ تو وہ آپ کو بیل آؤٹ نہیں کرنے جا رہا ہے، ایران کی بات بھی کر رہا ہے، چائنا جو ہے آپ کو پار کر سکتا ہے۔ میں وہی بات اسی پہ آتا ہوں کہ یہ سب جو ہے تھوڑا سا آپ کو ریلیف دے گی، چاہے چائنا کی طرف سے اور آ جائے تو آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ جب آپ آئی ایم ایف کی طرف جائیں گے تو آپ بہتر شرائط پہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اچھا۔ لیکن وہی بات آتی ہے کہ اب اس میں کیا فائدہ ہوگا ان کو؟ پچھلے اگلے چند مہینے میں آپ کے تقریباً 3 یا 4 بڑے ری پیمنٹ آ رہے تھے، جو لون جو آپ نے جو قسطیں واپس کرنی ہے، قسطیں واپس ہو رہی تھی، جس کی مالیت تقریباً $800 بلین کے برابر ہے۔ تو ایک تو یہ آپ پہ تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا کہ آپ یہ نہیں تھا کہ آپ کے دروازے پہ جو نوک کر رہے ہیں کہ قرض دار کہ آپ آگئی واپس کرو اور آپ کی جیب میں کچھ ہے نہیں، یہ آپ کو ریلیف ملا ہے۔ اب چیلنج جو ہے حکومت کے لیے کیا بن کے آتا ہے؟ دیکھیں اس میں خوشی کی شادیاں نہیں بچانے چاہیے۔ ہمارے یہاں عجیب سی صورتحال ہو جاتی ہے کہ سب ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ بھائی کیا زبردست کامیابی ہوئی ہے اور یہ ہو گیا۔ اب جو سخت کام تو اب آیا ہے، سخت کام یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے جو آپ کے جہاں پہ آپ کی سلپیج ہیں یا جہاں پہ آپ کی ہیمریجنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی فائنینشیل اور فسکل سچویشن خراب ہو رہی ہے، تو اس کو کس طرح سے آپ بناتے ہیں؟ کیونکہ اگر فرض کیجئے یہ آپ کو پیسے واپس کرنے ہیں،
اچھا اب اگر ان چیزوں پہ اپنی آمدنی نہیں بڑھاتے ہیں، ایکسپورٹ اپنی بڑھاتے نہیں ہیں، آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے بہتر نہیں ہوتے ہیں، ٹیکس بیس کو نہیں بڑھاتے، اس کے سب سے بڑی بات اور بھی آتی ہے کہ آپ کے بجٹری صورتحال بہتر نہیں ہوتی. آپ کے بجٹری صورتحال سب سے زیادہ جو خراب ہوتی ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ آپ کی جو اسٹیٹ اون جو ہے آپ کے ہے، جیسے اسٹیل ملز ہیں، پی آئی اے ہے، ریلوے میں تو خیر اتنا نہیں ہے، اور ایسے جو ہے جتنے بھی آپ کے وہ جو ہے ایسٹس ہیں، اس کو اگر فرض کیجئے وہ اسی طرح نقصانات میں چلتے رہے تو اتنا بڑا ہیمریج ہے تو اس کو آپ پر نہیں